یہ حضور کی سنت ہے، فرمایا جب کوئی چیز تم تول کر دو تو ذرا جھکتا جھکتا تھوڑی سی زیادہ دو۔ کیسے دو بھی؟ تھوڑی سی۔ اور عقل کیا کہتی ہے؟ نہیں جی تھوڑی سی بچا لو۔ عقل کیا کہتی؟ تھوڑی سی۔ ہاں، وہ جو کپڑے والے ہیں نا، جو وہ جب کھینچ کھینچ کے مہنگے دیتے ہیں، وہ 6 میٹر کے 6.25 میٹر رہ جاتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی حالانکہ آپ دیکھیں نا، تھان جو بھی ہے 24 میٹر کا ہے تو 24.5 ہوں گے، 25.25 ہوں گے، انہوں نے آپ کو زیادہ دیا ہے۔ اور صاحب بہادر کی کوشش ہوتی ہے آدھا پونا میٹر وہ بچ جائے اور آدھا اپنی چلاکی سے بچا لوں، کسی چھوٹے بچے کا سوٹ بن جائے۔ عجیب بات ہے یار، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا جھکتا جھکتا تھوڑا سا زیادہ دو، فرمایا اس میں تمہارے لیے برکت ہے، برکت ہے تمہارے رزق کے اندر، تمہارے کاروبار کے اندر۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا تو حق تعالیٰ نے برکت اس میں ڈال دی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا زیادہ، ویسے جائیں گے بس کے اوپر پیسے خرچ کر کے آ جائیں گے، جب آ کے وہ کسی رکشے والے سے ہو اس وقت طے کر رہے ہوں کتنے لیں گے جی، تم کتنے لیں؟ ادھر اتنے لگا کے آ گئے ہزاروں، وہ غریب بیچارہ آپ سے کیا لے لے گا؟ کوئی 10,000 لے لے گا، 150 اس نے لینا ہے، وہ 20 زیادہ لے جائے گا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ یہ بھی تو سوچو، آخر یہ رات کے حصے میں دھکے کھا رہا ہے، یہ بیچارہ آخر مزدور ہے، اس نے بچے پالنے، ضروری آتے زندگی ہے، تو مجبور اور کمزوروں کے اوپر احسان کرو، ان کی تکلیف کو دور کرو، زیادہ دے دو 10-20، کون سی قیامت آئے گی؟ وہ دعا دے گا، پتہ نہیں اللہ تمہارے کاروبار میں کتنی برکت ڈال دے گا۔ مجھے بات سمجھ آ رہی ہے یہ نہیں؟ تو اس لیے اللہ کے محبوب کا فرمان ہے جھکتا جھکتا دو۔ آپ ملازم ہیں، 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، کوشش کریں 8 سے 8.5 گھنٹے ڈیوٹی دیں۔ آپ نے بھی تو جھکتا جھکتا دینا ہے نا، یہ نہ ہو کہ آپ ڈیوٹی 4 گھنٹے دیں اور تنخواہ اپنی پورے مہینے کی لے، پھر یہ تو جناب ناانصافی ہے۔ ناانصافی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے آپ کو بھی اپنی ڈیوٹی پوری دینی چاہیے، اور اگر ہو سکے تو تھوڑی سی زیادہ دیں، تو آپ کے کاروبار کے اندر آپ کی تنخواہ میں اللہ برکت ڈال دیں گے۔ ورنہ یہی کہو گے تنخواہ بڑی تھوڑی جی بڑھنا ہی کچھ نہیں، مولوی صاحب انہی چکروں میں رہو گے، کیونکہ ہم نے تنخواہ وصول زیادہ کی ہے اور محنت تھوڑی کی ہے، اس لیے مال میں برکت نہ رہی۔ اور جب ہم محنت پوری کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تھوڑی تنخواہ میں بھی برکت ڈال دیں گے۔ رؤوف الرحیم، رؤوف فرمایا جو تکلیفوں کو دور کر دے، اور رحیم فرمایا کہ جو بانٹنے والا ہے۔ حضور کا وصف ہے جواد، اللہ کا بھی وصف ہے جواد، اس کا معنی ہے بانٹنے والا۔ جو مال بانٹے اسے سخی کہتے ہیں، جو ہر چیز بانٹے اسے رحیم کہتے ہیں۔ اور حضور نے ہر چیز بانٹی ہے۔ کسی نے علم مانگا، حضور نے علم کا خزانہ دے دیا، میں جاؤ لو جاؤ خزانہ لے جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ یاد نہیں رہتا، ذہانت بڑی کمزور ہے۔ حضور نے ایسی دعا فرمائی کہ ذہانت کا خزانہ مل گیا اور حافظ الحدیث بن گئے، حضور کا ہر فرمان یاد۔ یہاں پہ مفتی صاحب بیٹھے، علماء بیٹھے ہیں، آپ دیکھ لیں جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب سے زیادہ راویوں میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ کیوں جی ایسے ہے یا نہیں؟ یہ حضور کی دعا کی برکت ہے، جو حضور کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہتا، میں آپ کا فرمان بھول جاتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا، حضور سے مانگا تو حضور نے ان کو خزانہ عطا فرما دیا۔ ایک دیہاتی آیا جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مہم سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس نے کہا محمد صلی اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کیا دیں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ آج اگر آپ سے کوئی غیر مسلم کہہ دے جی ہاں جی حاجی صاحب ماشاءاللہ آپ بڑی فیکٹریوں کے مالک ہیں، چودھری صاحب آپ بڑے لینڈ لارڈ ہیں، اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ وہ چلو چلو جا کام کا رکھے تھے، یہی جواب دیں گے نہیں؟ بولو تو صحیح ہے، آپ کو نہیں پتا کہ ایک جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے، ہیں جی؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک کافر کہہ رہا ہے اللہ کے محبوب اگر میں کلمہ پڑھوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا یہ سامنے وادی کے اندر 6,000 بکریاں ہیں، یہ ساری کی ساری میں تجھے دے دوں گا۔ 6,000 بکریوں کی قیمت تو لگاؤ نا آج کے دور میں، ہیں آج کے حساب سے لگا لو پتہ چل جائے گا۔ حضور نے فرمایا اگر تو کلمہ پڑھے ساری کی ساری بکریاں یہ تیری ہیں۔ حضور نے کہا او یہ تو اسلام بہت اچھا ہے، یہ تو اسلام بہت اچھا ہے۔ حضور نے جب اسلام کی پہلی دعوت دی تو کافروں کو دودھ اور گوشت پیش کیا یا نہیں کیا؟ ہاں جی یہی حضور کی سنت ہے، اسلام اتنا بھی وہ سوکھا نہیں جو ہم نے بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ آپ کے لیے حضرات جو اہتمام کرتے اسی سنت پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ساری بکریاں لے جاؤ۔ اب وہ ساری بکریاں لے گیا اور جا کے وہ تبلیغ کیا کر رہا ہے، اپنے دیہات والوں سے، اپنی برادری سے، رشتہ داروں سے وہ کہنے لگا اوے حضور کی بات مان لو، کلمہ پڑھ لو، اتنا دیں گے پھر کسی کام کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔
وہ تو اتنا دیتے ہیں، ایسا نوازتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور رہی بات دنیا کی، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو کبھی حضور کی زبان سے نہ سنا ہی نہیں ہے، جب بھی کوئی آیا حضور نے نواز دیا، یہاں تک کہ اگر اپنے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو حضور نے قرض لے کر بھی اس کو دے دیا، انکار ہی نہیں کیا کسی کو، اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئی تو انہوں نے بڑی خوبصورت چادر بنائی اور حضور سے عرض کیا یہ آپ زیب تن فرما لیں، آپ یہ پہن لیں، تو حضور نے اوپر لی نا چادر، تو ایک صحابی کہنا مجھے بڑی پیاری لگ رہی، یا رسول اللہ بڑی خوبصورت لگ رہی، حضور نے اسی وقت اتاری، فرمایا چل تو ہی لے جا پھر۔ اس لیے جب کوئی ہدیہ دے تو ایک دفعہ اس کے سامنے، اگر کھانے کی چیز ہے تو سامنے کھاؤ تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے، اگر کوئی چیز پہننے کی ہے تو سامنے پہن لو تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ ہم ایسے ہیں کوئی بیچارہ پتہ نہیں کیسے لے کے آتا ہے تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں، اور چور صاحب کی ضرورت سی تکلیف کر دی، آپ نے تو دل ہی توڑ دیا اس کا، آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا اس کی مجھے بڑی ضرورت تھی جو چیز آپ لے کے آئے ہیں، کیونکہ ہدیہ دینا بھی سنت ہے اور لینا بھی سنت ہے۔ بعض صرف لینا ہی جانتے ہیں، دینا نہیں جانتے، اللہ ان کو دینے کی بھی توفیق عطا فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصف جواد ہے، آپ خزانے بانٹتے ہیں، جس نے مانگا خزانہ دے دیا۔ حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک طبقہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے والدین کو اس طبقے میں داخل کر دے، مجھے کہو آمین۔ فرمایا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، کوئی حساب نہیں ہوگا اس سے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں میں اس میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا چل، تو صرف شامل ہی نہیں بلکہ تو اس طبقے کا سردار بھی ہے۔ دیکھ لو، مانگا حضور نے خزانہ دیا، میں جاؤ تو اس طبقے کا سردار بھی ہے، جنت میں جائے گا، سارے تیرے پیچھے ہوں گے اور تو ان کے آگے ہوگا، اور میں تم سارے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو اسی طبقے میں داخل فرمائے۔ اپنے ماں باپ کے لیے یہ دعا کیا کرو، اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح خزانے بانٹتے تھے، خزانے۔ ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ جنت میں مجھے آپ کا قرب مل جائے۔ سوال صحابی نے کیا اور حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا، سخی ہے نا میرا محبوب ہے، خزانے بانٹتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا کہا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں جنت میں مجھے آپ کا قرب مل جائے، میں آپ کا پڑوس مل جائے، جنت میں آپ کا پڑوسی بننا چاہتا ہوں۔ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا سن، جو جتنا میری سنت پہ چلے گا اتنا ہی جنت میں میرے قریب ہوگا۔ سوال صحابی نے کیا، حضور نے جواب پوری امت کے لیے دے دیا، اتنا بڑا خزانہ دے دیا۔ فرمایا قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو میری سنت پہ چلیں گے سارے جنت میں میرے پڑوسی ہو جائیں گے۔ وہ جی جنت میں چاہتے ہیں حضور کا پڑوس ملے تو پھر حضور کی اداؤں پہ چلو، حضور کی سنت پہ چلو، حضور کے طریقے پہ چلو، زمانے کا کلچر چھوڑو، زمانے کی تہذیب چھوڑو، زمانے کا فیشن چھوڑو، کملی والے پیغمبر کے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، تو قیامت کے دن تمہیں حضور کا پڑوس، حضور کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، شاید آج ربیع الاول کی آخری تاریخ ہے اور میں ہر سال ربیع الاول میں یہ بات کہتا ہوں، آج پھر دہراتا ہوں، ہر سال ربیع الاول آتا ہے مجھے اور آپ کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے جس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے اسی کی غلامی کرو۔ اگر ہر سال ہم حضور کی شان سن کر، ہر سال حضور کی باتیں سن کر اگر ایک ایک سنت پر بھی عمل کر لیں تو انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم حضور کے سچے عاشق بن جائیں گے۔ حضور کی کتنی اداؤں پہ عمل ہو جائے گا اور حق تعالیٰ تو ایک ایک ادا کے اوپر بخشش کا فیصلہ فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو میرے محبوب فرماتے یہ سارے بخشش کے بہانے ہیں، فرمایا ان بہانوں کو تم بنا کے لے آنا، ان بہانوں کو کر لینا، فرمایا جو کمی کوتاہی رہ جائے گی میری سفارش سے اللہ پوری فرما دیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، بس انہی الفاظ پر میں اجازت چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کی وساطت سے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آنی چاہیے یا نہیں؟ پورا مہینہ آپ نے پروگرام سنے، مجلس سنی، محفل سنی، جی کسی دینی پروگرام کے اندر گئے، اصلاحی مجلس کے اندر گئے، تو بھائی آپ کے اندر تبدیلی آنی چاہیے، حضور کی کوئی نہ کوئی ادا کو اپنانا چاہیے، حضور کے حکم کو اپنانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔